بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سٹی کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں استخارہ کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں استخارہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بہت سی ایسی روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استخارہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ اب استخارہ ہے کیا؟ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے استخارے کی تعلیم بہت واضح طور پر عطا فرمائی ہے۔ استخارہ میں ایک دعا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے کیے ہوئے عمل کو جان لیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اب بہت سے ایسے واقعات یا معاملات ایسے آتے ہیں کہ ہم بنی نوع انسان یعنی کہ ایک خاص طبقہ بنی نوع انسان میں جو کہ امت مسلمہ کا ہے، وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ استخارہ کرنا کیسے چاہیے۔ بہت سے لوگ استخارہ کرنے کی بالکل بھی تعلیم نہیں رکھتے اور وہ کسی نہ کسی کو استخارہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ استخارہ کر دیں، ہمارے لیے وہ استخارہ کر دیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استخارہ بیان فرمائی ہے۔ نماز استخارہ سے آپ اپنے تمام معاملات کی درستگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر طرح کی تعلیم عطا کی ہے، تو پھر ہم کیوں کسی کو کہتے پھریں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں یا آپ ہمارے لیے استخارہ کریں؟ آپ اپنے لیے بہتر استخارہ کر سکتے ہیں، اور استخارہ کرنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حدیث صحیح جس کو مسلم کے سوا تمام محدثین نے حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم کو تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم کی گئی ہے۔ جس طرح قرآن کی صورت تعلیم فرماتے تھے، فرمایا جب کوئی کسی امر کا قصد کرے، یہاں امر کے قصد سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرے، یعنی کہ جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرنے کا مقصد اپنے ذہن میں یا دل میں رکھے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعائے استخارہ پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ اس دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اے انس، جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گزرا ہے، بے شک اسی میں خیر ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دعائے مذکورہ پڑھ کر باطہارت قبلہ رو سو رہے، اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دکھائی دے تو وہ کام بہتر ہے، اور اگر سیاہی یا سرخی دکھائی دے تو وہ کام برا ہے، اس سے بچے۔ جب تک ایک طرف رائے پختہ نہ ہو استخارہ کرتا رہے۔ ناظرین، حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نماز استخارہ پڑھ کر سو جائیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خواب میں کوئی سفیدی یا سبزی دیکھیں تو آپ کے لیے وہ کام بہت اچھا ہے، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سیاہی یا سرخی دکھائی دے تو وہ کام آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس سے دور ہو جائیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ بہت سے لوگ شادی کے لیے استخارہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تو میں اس ویڈیو میں آپ کو شادی کے لیے استخارہ کرنے کا طریقہ بھی بیان فرماؤں گا، لیکن میرے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اس ویڈیو کے نیچے ہمارے چینل نیم کے ساتھ سبسکرائب کا ایک بٹن ہے، اسے پریس کر دیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ چینل انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ شادی کے لیے جو استخارہ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا لازم ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے ادا کریں۔ ناظرین، جب آپ نماز استخارہ کی نیت کرتے ہیں تو اس نماز کے بعد یعنی کہ 2 نفل کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ نے یہ دعا بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی ہے، جیسا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو استخارے کی دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت
تعلموا ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي وامري وعاجلي امري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري وعاجل امري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے، آپ اس کو 2 رکعت نفل کے ساتھ اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا عربی میں پڑھیں جو میں نے آپ کو بیان کی گئی ہے۔ اب ناظرین، شادی کرنے کا جو استخارہ ہوتا ہے وہ اس کا ایک الگ سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے جو دعا استخارہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس دعا استخارہ میں جب یہ لفظ آئیں حاذ الامر، تو اس جگہ اپنی حاجت یعنی جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہے اور اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر ان کے بارے میں سوچیں، اور اگر ایک سے زیادہ رشتے ہوں تو سب کے بارے میں سوچیں۔ حاذ الامر دعا استخارہ میں 2 بار آتا ہے، اس لیے 2 دفعہ اپنی حاجت کا سوچیں یا نام لیں۔ اس کے بعد قبلہ رخ یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل جس نیت سے دعا استخارہ پڑھی تھی، اس کام کے بارے میں خواب میں اشارہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا خواب نہ آئے تو استخارہ دوبارہ کریں۔ استخارہ کا عمل 7 دن تک کرنا چاہیے۔ ناظرین، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنی احادیث میں یہ بیان فرمایا ہے، استخارے کا جو عمل ہوتا ہے وہ 7 دن تک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی نشانی نہ ملے تو آپ دوسری بار کریں، تیسری بار کریں، چوتھی بار کریں، اسی طرح 7 بار یہ عمل دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو اپنا مطلوبہ نتائج ضرور ملے گا۔ اگر آپ قبلہ رخ کر کے سوتے ہیں تو آپ کو سیاہی یا سرخی دکھائی دے تو آپ کے لیے وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ کو سفیدی یا سبز کچھ بھی ایسا کچھ دکھائی دے تو وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، آپ وہاں پر رشتہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، میری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور احباب یا رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے مستقبل میں مثبت ثابت ہوگا۔